السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ بارہا میرے پوتر کی زبانی یہ نعرہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی مسلم کتابی۔ آج ہم اسی شعر کا جائزہ لیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ میرا پتر اپنے آپ کو کتابی کیوں کہتا ہے اور کتابی کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کتاب یعنی اہل کتاب کس کو کہا گیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ میں اس پر تبصرہ کروں، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے، جو اس شعر پر کومنٹس دیے ہیں، وہی سن لیتے ہیں تو میرے خیال میں کافی رہیں گے۔ تو ان کا تبصرہ سننے کے بعد پھر آگے ہم مزید بات کریں گے۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علم کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے۔ علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں۔ آپ یہ تبصرہ بالکل توجہ سے سنیں، انشاءاللہ یہ علمی کتابی کے سارے پردے ہٹ جائیں گے کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے اور اس شعر کا پس منظر کیا ہے۔ ذرا توجہ سے علامہ ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے۔ نہ تم مچھلی نہ مرغابی، مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی۔ نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی۔ ڈاکٹر صاحب کے ایک ایک جملے پر آپ غور کریں، انشاءاللہ یہ علمی کتابی کے سارے پردے اتر جائیں گے اور اس کی حقیقت جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ علامہ ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شعلہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی، تم ہو ریبی تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی۔ کچھ تم مندر کچھ محرابی، کچھ ہو رافض کچھ ہو وہابی، تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تیزابی۔ نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ یہ کیا بیٹھ کے وہاں کرتا ہے؟ پڑھا ہوا نہیں ہے، علم کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ۔ جی عزیزان گرامی، امید ہے کہ آپ کو اس علمی کتابی کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی اور پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو کتابی کیوں کہتا ہے۔ میرے خیال میں تو ڈاکٹر صاحب کے تبصرے کے بعد کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کیوں کہتا ہے بیچارہ، اور اس کی علمی کتابی کی پھر حیثیت کیا ہے۔ اگر وہ حقیقت جانی ہو تو ہماری کافی عرصے سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، دو بھائیوں کی لڑائی اور اس کے متضاد بیانات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی علمی اور کتابی کی حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ اپنے آپ کو کتابی کیوں کہتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اہل کتاب یعنی کتابی کن کو کہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے امید ہے کہ حقیقت کھل گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر زندہ و سلامت رکھے اور یہ دین متین کی خدمت کرتے رہیں، اور اس طرح کے واویلا کرنے والے اور شور مچانے والوں کی گردن کو آپ دبوچتے رہیں۔